قریبی انڈیا کے اندر حیدرآباد دکن انڈیا کے ایک شہر ہے، وہاں پر ہندوؤں کا ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی اور تقریر کرتے ہوئے بار بار مسلمانوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ مسلمانوں، تمہارے مذہب اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، مگر تمہارے مذہب اسلام کے اندر فقط ایک حسین نظر آتا ہے، اس حسین ابن علی کے بعد دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تمہارا مذہب اتنا سچا، تمہارا دین اتنا سچا، اربوں لوگ اس دنیا جو ہے وہ دین کو ماننے والے، اس کے پیروکار، 1400 سالہ تمہاری روشن تاریخ، مگر ان 1400 سالوں میں حسین ابن علی جیسا دوسرا حسین کیوں نہیں پیدا ہوا؟ بار بار مسلمانوں سے یہ سوال کر رہی تھی۔ ایک مسلمان بزرگ اس جلسہ گاہ کے قریب سے گزر رہے تھے، جب اس ہندو عورت کی گفتگو سنی، جلسہ گاہ کی جانب رخ موڑا، جا کر کہنے لگے کہ اے ہندو بہن، تیرا سوال 100% درست ہے، واقعی 1400 سال گزر گئے، حسین ابن علی کے بعد دوسرا حسین پیدا نہیں ہوا۔ کہا خدا کی قسم، حسین ابن علی جیسا بیٹا تو آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر حسین جیسا بیٹا جنم دینے کے لیے فاطمہ الزہرا جیسی ماں کا ہونا ضروری ہے۔ کہ حسین جیسا بیٹا تو آج بھی پیدا ہو سکتا ہے، مگر حسین جیسے بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے علی المرتضیٰ جیسے باپ کا ہونا ضروری ہے۔ کہ صدیاں گزر گئی، نہ علی المرتضیٰ جیسا کوئی باپ آیا، نہ فاطمہ جیسی کوئی ماں آئی، اس لیے پھر حسین جیسا کوئی بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا۔ جب فاطمہ الزہرا جیسی ماں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں، تو پھر بیٹا حسین ابن علی جیسا پیدا ہوتا ہے، جو نیزے کی نوک پہ بھی رب کا قرآن سناتا ہے، جو ساری ساری رات سجدوں کے اندر گزار دیں، حتیٰ کہ اتنا لمبا قیام کریں اور پھر اتنا طویل سجدہ کریں کہ آپ کی پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہی مکمل نہ ہو، کانوں کے اندر فجر کی آذان کی آواز آ رہی ہو، اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، مالک کوئی تو اتنی لمبی رات بنا دے کہ تیری بندی جی بھر کر تجھے سجدہ تو کر سکے، تیری عبادت تو کر سکے۔ کہا جب فاطمہ الزہرا جیسی ماں اس طرح سجدوں سے پیار کرنے والی ہو، کہا پھر حسین ابن علی جیسا بیٹا پیدا ہوتا ہے، جو جسم پہ 380 زخم کھا کر بھی نیزوں، تلواروں اور تیروں کے رخ بھی حسین ابن علی کی جانب ہوتے ہیں، گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہے، اور اپنے گھر کے 71 لاشیں بھی اپنے خاندان کے وہ خیموں تک اٹھا کر لے گئے ہیں، مگر جب کانوں کے اندر آذان کی آواز آتی ہے، گھوڑے سے اتر جاتے ہیں، تلوار ایک سمت رکھ دیتے ہیں اور سر سجدے کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور پھر سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کہ جب ماؤں کو سجدوں سے پیار ہوتا ہے، پھر بیٹوں کو بھی سجدوں سے اس طرح سے پیار ہوتا ہے۔ تو اگر والدین نیک ہوں گے، والدین جو ہے وہ نیک راہوں کے مسافر ہوں گے، تو یقیناً جو اولاد ہے وہ والدین کو فالو کرتی ہے، والدین کا عمل